اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے کر گئے تو آپ نے مسلمانوں کے درمیان جو انصار اور مہاجرین تھے ان کے درمیان حضور نے بھائی چارہ قائم فرما دیا۔ حضرت سلیمان فارسی کو حضرت ابو درداء کا بھائی بنایا گیا، تو آپ ابو درداء کے گھر پہنچے تو دیکھا جو ام درداء ہے نا، ان کی جو زوجہ ہیں ان کا حال بہت خراب ہے، شکستہ لباس ہے، کوئی اچھی حالت ان کی کنڈیشن نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے آپ کی، یہ آپ نے حالت اپنی بنائی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے بھائی ہیں نا ابو درداء، انہوں نے تارک کے دنیا کر لیا، دنیا کو ترک کر دیا، انہوں نے اپنا حال ہی ایسا بنا لیا۔ تو خیر کچھ دیر گزری، حضرت ابو درداء گھر تشریف لائے تو ام درداء نے ان کے سامنے کھانا رکھا۔ تو حضرت سلیمان نے جب کھانے کا ارادہ کیا تو ابو درداء کہتے ہیں کہ نہیں میرا تو روزہ ہے، میں تو نہیں کھاؤں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں نہ کھانا تو میں نے بھی نہیں کھانا۔ خیر انہوں نے کھانا کھایا، پھر وقت افطار آپ نے بھی کھانا کھایا۔ تو جب آپ روزہ افطار کر چکے، نماز عشاء کی پڑھ چکے، تو آپ چل پڑے نماز کے لیے۔ تو جب آپ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھ کے آپ نے پھر یہ کیا کہ آپ پھر عبادت کے لیے چل پڑے، تو حضرت سلیمان نے ان کو روکا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، آپ کچھ دیر آرام کریں، آپ کے جسم کا بھی آپ پر حق ہے، پھر جب تہجد کا ٹائم ہو جائے پھر آپ عبادت کر لیں۔ تو آپ سو گئے، جب پھر تہجد کا ٹائم ہوا تو آپ نے ان کو اٹھایا، پھر انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی۔ تو جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضرت ابو درداء نے کہا یا رسول اللہ یہ بات ہے کہ مجھے انہوں نے نہ رات کو نماز پڑھنے دی ہے، نہ مجھے روزہ رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ سلیمان نے ٹھیک کہا ابو درداء، تم پر تمہارا بھی حق ہے، تمہارے بیوی بچوں کا بھی حق ہے، تم پر جسم کا بھی حق ہے۔ تو اسلام جو ہے یہ ترک دنیا کا نام نہیں ہے، اسلام یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بھی اچھے طریقے سے گزارا جائے اور اسلام پر بھی عمل کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کے طرز عمل پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔